حکومت کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ایک کلین سویپ کر دیا ہے، 13 میں سے 12 سیٹیں جیتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، گورننس بہت اچھی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا جی کہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جو ہے، اس میں کہا گیا کہ جی کھربوں روپے جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. اور اب جو ہے آئی ایم ایف وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو بیڈ گورننس ہے اور بڑھتی ہوئی کرپشن ہے، اس کو روکنے کے لیے آڈٹ کا طریقہ کار جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اور آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ یہ خلا وفاقی سطح پر تقریباً 40 کھرب روپے اور صوبوں میں اس سے کہیں زیادہ عوامی فنڈز کے لیے خطرات کا باعث بنے گا. اس لیے آڈیٹر جنرل جو ہے اس کے آفس کو مضبوط کیا جائے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جب آپ لوگ ضمنی الیکشن میں اپنی فتح کی وجہ جو ہے وہ اپنی گڈ گورننس کو قرار دیتے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ کا تو آڈیٹر جنرل ہی اتنا کمزور ہے، 40 کھرب روپیہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے، آڈیٹر جنرل کو اختیارات دیں. دیکھیے، آڈیٹر جنرل جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور وہ اس طرح کسی کے تابع نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ایک آفس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور جو رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی، یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میر صاحب، جو اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں، جب تک ہمارے اپنے انویسٹیگیٹو ادارے ان کو ویریفائی نہیں کرتے، یہ کنفرم آپ نہیں ہی کرتے. کے اداروں کی رپورٹیں ہیں، اس میں یہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف نے کوٹ کی ہوئی ہیں، ریفرنس دیے گئے ہیں. ہاں یہ آپ ہی کے اداروں کی رپورٹیں ہیں اس میں. اور یہ صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں نہیں کہہ رہے، وہ پوری پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس میں پروونشل گورنمنٹس بھی شامل ہیں. پوری سسٹم کی بات ہو رہی ہے بالکل. اور اس میں چیلنجز ہیں. اگر ہم بالکل وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہوگی. اس پہ ضرور بیٹھنا چاہیے، صوبوں کو بھی، مرکز کو بھی. اور ہمارے اداروں کے اندر اگر کوئی لیکیجز ہیں، کتنی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اعداد و شمار سے جو دیے گئے ہیں یہ بڑے ہیفٹی اماؤنٹ ہے، میں اس سے تو اتفاق نہیں کروں گا. لیکن وی ہیو ٹو کیلکولیٹ، اگر کوئی چیز خراب ہے جو کہ سسٹم کے اندر موجود ہے، صوبوں میں، مرکز میں، اسے آئیڈینٹیفائی کر کے، اس کا کوانٹم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے پریشان ہے کہ آپ ہر سال اس سے $1 بلین، کبھی $1.5 بلین لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، کون خرچ کر رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے. اس پہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں جی کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ جو پروگرام ہے یہ ضروری تھا، ہماری مجبوری تھی. کیونکہ پاکستان جب پی ڈی ایف کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی بنی تو ڈیفالٹ کر رہا تھا. اس وقت لوگ دن اور ہفتے گن رہے تھے. اور ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے، یہ خط لکھ رہے تھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ آپ کا فائنینشیل پروگرام آگے سائن مت کریں تاکہ ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ تو ان کے حالات تھے. بہرحال ہم نے وہ سائن کیا، مجبوری کے عالم میں کیا. اب اگر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی کا عمل مزید بہتر ہونا چاہیے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر کرپشن کا وہ دھبا نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف مسلم فیڈرل، اب خود آپ نے کہا نا، ابھی آپ نے خود کہا، تو یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، یہ سب اور پارٹیوں فیڈرل پہ ہے، گورنمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. یہ آپ کے تمام اداروں کے حوالے سے بات سسٹم پہ ہے، سسٹم پہ ہے کہ اداروں میں لیکیجز ہے، اچھا اب اس میں ڈپارٹمنٹس میں لیکیجز ہے. تو اگر وہ ہیں، پہلے تو میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے اپنے ادارے ان کو کنفرم کریں گے، اور اس کے بعد اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اس کو روکنا، کیا اس میں حقیقت ہے کیا نہیں ہے، تھوڑی بھی ہے، اسے آدھی بھی ہے، 20% بھی ہے، اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے. اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. عامر ڈوگر صاحب، آپ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل 170 ہے، 170 اور 171، اور 170 اور 171 ان دونوں آرٹیکلز میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں. اور یہ اختیارات 18ویں ترمیم کے ذریعے دیے گئے تھے، اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب تھے اور رضا ربانی صاحب تھے جنہوں نے یہ آرٹیکل 170 اور 171 میں آڈیٹر جنرل کے اختیارات میں اضافہ کیا تھا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آئین پر عمل درآمد صحیح طریقے سے ہو اور پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جو ہیں یہ اس معاملے پہ ایک مشترکہ پوزیشن اختیار کریں، تو یہ آپ پاکستان پہ جو دباؤ آ رہا ہے آئی ایم ایف کا، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے سسٹم میں 170 اور 171 ہے اور اس پہ ہم بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی شکایت دور کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین کے آرٹیکل 170 اور 71 میں ہم نے
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اداروں کے اندر شفافیت، کرپشن اور بے ضابطگیوں کو روکے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا۔ لیکن میں آپ کے پروگرام میں انکشاف کروں گا، آڈیٹر جنرل ہوں یا اکاؤنٹنٹ جنرل ہوں، ان اداروں کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے حکومت کا، اور بلکہ ایک بڑا عہدیدار کو پچھلے دنوں اس وجہ سے تبدیل بھی کر دیا گیا کہ اس نے اربوں روپے کی ایک چوری اور بے ضابطگی اس حکومت کی، موجودہ حکومت کی ایک بہت بڑا سکینڈل پکڑا تھا۔ یہ میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں، اور اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو اسی طرح یہ حکومتیں جو صرف اور صرف اس وقت پر لگی ہوئی ہیں، اور حکومتی ادارے ہتھیار بنے ہوئے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کے لوگوں کو توڑنے کے لیے۔ اور پرفارمنس کیا ہے؟ بوٹ پالش کرنے کی۔ پرفارمنس کیا ہے؟ جی حضوری کی۔ پرفارمنس کیا ہے؟ خوشامد کرنے کی۔ اب عوام 2 پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور کی بات کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں ویسے کہ مہنگائی، ایک اور بے انصاف روزگاری صاحب سے لے لیں، میں اضافہ پبلک ہوا ہے۔ اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کون تھا اور بھاگا کیوں؟ کی یہ بھی پوچھ لیں، یہ بھی اس کا انکشاف کر دیں ذرا پروگرام جی میں۔ ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر یہ معاملہ ہم نے کئی دفعہ اٹھایا، نہیں، اس کا چیئرمین کون لیکن تھا آپ جانتے ہیں کہ اور وہ بھاگا چیئرمین کو کیوں؟ پیچھے سے اس نے کیوں استعفیٰ جنید دیا؟ اکبر یہ ہیں۔ انصاف ذرا لے لیں ان سے۔ نہیں، جنید اکبر ہیں، لیکن ان کو آپ کی کہاں پارٹی سے کی ہے پریشر نا، آتا تھا ہم نے آپ کہ کو موقع نے دیا کس آپ شخص کو انصاف نہیں کریں، بلایا، آپ بھی آپ ممبر کیوں ہیں۔ وہ کمیٹی چھوڑ کے بھاگے؟ ہم نے تو آپ کو دی نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی۔ اچھا ایک منٹ ان کو جواب دینے دینا، ڈوگر صاحب بتائیں نا، اصل بات بتا دیں جنید اکبر سے، جنید اکبر پہ کس نے پریشر ڈالا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی چھوڑو؟ نہیں، نہ صرف پریشر، نہیں، پریشر کے علاوہ جنید اکبر کو متعدد فون ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہاں کہاں سے آئے، جن جن لوگوں کو وہ سمن کرنا چاہتے تھے، سمن کرنا چاہتے ہیں، جن کو آنسریبل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اس کے ممبر ہیں، میں بھی ممبر ہوں۔ انہوں نے تو ڈر کے ہمیں چھوڑ چاہیے کہ ہم ان کو آنسریبل کریں، ان کمیٹیوں کو فعال کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، سارا پتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب کی وزارت خطرے میں آئے، میرے یہ بھائی ہیں۔ نہیں، کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ پتا ہے کہ جنید اکبر کو استعفیٰ دلوانے میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹوانے میں علی امین گنڈا پور کا بھی کوئی کردار تھا؟ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے بات؟ مجھے 100% پتہ ہے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی لابی نے جنید اکبر خان سے استعفیٰ دلوایا۔ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو اشارہ کر رہے ہیں کسی طرف سے کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا۔ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے جنید اکبر خان کو استعفیٰ دلوایا گیا، اور اس کے بعد ساری اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے، مسئلہ حل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں آتے۔